نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب، تمام ناظرین، تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے اندر انسان پر بہت سارے مراحل گزرتے ہیں، اور انسان زندگی کے اندر ایک ہی چیز کی تلاش میں، ایک ہی چیز کی جستجو میں لگا رہتا ہے کہ میری زندگی کیسے خوبصورت بن جائے، میرا گھر کیسے جنت بن جائے۔ گھریلو حالات کے اعتبار سے انسان کو جتنا گھریلو حالات تنگ کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی چیز تنگ نہیں کرتی۔ ہاں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کو گھریلو حالات، گھریلو پریشانیاں انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں، وہ بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے سے ایک حدیث گزری عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ہم جو پڑھتے ہیں کہ اسلام نام ہے اللہ کے ایک ہونے کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی سے کیا اسی صحابی نے، مل اسلام؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اطعام الطعام و طیب الکلام۔ اب آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آئے گا کہ پہلے اسلام تو یہ تھا کہ اللہ کی گواہی دینا، ایک ہونے کی، نبی کے سچا ہونے کی، رسول ہونے کی گواہی دینا، حج کرنا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد جب سوال آیا تو اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھانا کھلانا اور دوسری چیز۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرنے والا ہوتا تھا اس کو جواب دیتے تھے۔ تو حالات کے سامنے رکھ کر اللہ کے نبی سامعین کو، سائلین کو، اور حالات کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی جواب دیتے تھے۔ جب اسلام مکمل ہو چکا، اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم کا اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ سنایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ اور میٹھا بول بولو۔ آج اگر میں اپنی پوری زندگی کو نچوڑوں اور میں یہ تلاش کروں کہ مجھے زندگی میں کہاں کہاں ٹھوکر لگی، تو مجھے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جتنی ٹھوکر مجھے زبان سے لگی، زبان کے بول سے لگی، اتنی ٹھوکر مجھے کسی پتھر سے نہیں لگی۔ اور آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی بات ہم کو بولی، ہمارا تیور غصے میں تبدیل ہوا، میرے چہرے سے غضب جوش میں ابھر کر زبان کے ذریعے سامنے والے کے منہ پر تماچے کی طرح رسید ہوا، اور میں نے فلا اس کے سامنے ایران دوران کی بک دی، اور اس کے دل کو میں نے چیٹ دیا۔ کسی عقل مند نے کہا ہے کہ تلوار اور چھری کے زخم کو ہم مرہم لگا کر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور بعد میں وہ ایسا دکھتا ہے کہ یہاں کچھ لگا ہوگا، لیکن زبان کا زخم ایسا ہے جو انسان کے دل کو چیر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی مرہم پٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر تم اپنی زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہو، میٹھا بول بولو۔ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے کہ اطعام الطعام، کھانا کھلانے کے اندر انسان کا پیسہ لگتا ہے، انسان کی محنت لگتی ہے، لیکن میٹھے بول کے اندر کچھ نہیں لگتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک میٹھا بول 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول 2 جڑے ہوئے دلوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کسی فلسفی نے اپنی کتاب کے اندر ایک چیز لکھی ہے، میں آپ کو وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ میرے پاس ایک کاغذ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس یہ کاغذ ہے، اور یہ کاغذ ایسا ہے کہ اس کو کہاں سے بھی، یہ پورا پلین کاغذ ہے۔ اب اس کاغذ کو میں اس طرح موڑ دوں، یہ میں نے کاغذ موڑ دیا، اور موڑنے کے بعد اب میں اس کو کھولوں،
اب آپ اس کاغذ کی حالت دیکھ سکتے ہیں، اس فلسفی نے یہ لکھا ہے کہ انسان کے کڑوے بول کا دوسرے انسان کے دل پر اسی طرح اثر پڑتا ہے جس طرح یہ کاغذ پہلے تھا، میں نے اس کو موڑ دیا، اب اس کاغذ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کتنا اثر پڑا۔ مطلب اس کی جو پہلی حالت تھی، جتنی خوبصورتی اس کاغذ میں تھی، وہ ختم ہو گئی۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل کر کے چیز دکھائی، ایک نمونے کے طور پر، لیکن میرے بھائیوں، زبان کا زخم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی میں جس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے یاد آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ، کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت یعنی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج اگر کہیں بورڈ لگ جاوے کہ جو یہ چیز مجھے دے دے، میں جو اتنے پیسے دے میں اس کو ڈبل کر کے دوں گا، لوگوں کی لائن لگ جائے گی۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے جو ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آئی سب کو فنا ہے، بقا صرف رب کی ذات کو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر ایک، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ حضرت معاذ ابن جبل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پورے دین کا خلاصہ معاذ میں تم کو بتاؤ۔ حضرت معاذ نے فرمایا جی اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اس زبان کو یوں پکڑا اور کہا معاذ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور دوسری چیز، جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں استعمال نہیں کیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق ہے، سچ ہے، 100% ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو میں جنت دلواؤں گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھریلو زندگی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں بول کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک میٹھا بول انسان کے دل جیت لیتا ہے، اور ایک کڑوا بول انسان کے دلوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے، سامنے والا کتنا بھی انسان کو ستائے، اس سے محبت سے پیش آئے، اس کو معاف کرنا سیکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی اور منافقین نے ان پر جب تہمت لگائی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ٹھیس پہنچی۔ ہم جب نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ تو نبی کی زندگی ہے، کبھی اس زندگی کو اپنی زندگی پر فیل کر کے دیکھنا، اس کو یہ امیجن کرنا کہ کاش اگر میں نبی کی جگہ ہوتا، اگر میری بیٹی، اگر میری بہن، اگر میری ماں پر تہمت لگتی تو میرا جذبہ کیا رہتا، میرا خون کھولتا۔ تصور کرو کہ نبی کی بیوی اما عائشہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی، وہ باپ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے کہا کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ابوبکر صدیق سے کہا اے صدیق، تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھے معاف کرے؟ تو چاہتا ہے تو پھر اپنے بندوں کو، پھر میرے بندوں کو تو معاف کر لے۔ اسی لیے جو بھی تمہارے سامنے بولے، کوئی بھی چیز زندگی میں جھکنا سیکھے۔ انسان کو غصہ آتا ہے اور یہ انسان کی خاصیت ہے۔ اللہ نے کسی میں نرمی رکھی ہے، کسی میں سختی رکھی ہے، تو غصہ آتا ہے، لیکن طاقتور انسان وہ نہیں جو لوگوں کو ایک باکسنگ رنگ میں پچھاڑ کر رکھ دے۔ طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو کرے۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے اگر اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے، کوئی بھی اپنے سامنے ہو، کوئی بھی چیز بولے، جی ہاں، اپنے آپ کو جھکا لیں، اپنے آپ کو جھکانا سیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرے اللہم اجعلنی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا۔ میں لوگوں کے سامنے میری غلطی ہو، ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے، تو ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ انشاءاللہ اگر ایک چیز کو پکڑ کر، نبی کی ایک حدیث کو پکڑ کر یہ زندگی گزارنے کے بارے میں، اچھا بول، میٹھا بول، پوری زندگی کا خلاصہ اچھا بول، اگر اس کو پکڑ کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز ہماری اور آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہم کو نبی کی تمام حدیثوں پر، احکامات پر، نبی کے لائے ہوئے فرائض و واجبات پر، سنت و مستحبات پر اللہ رب العزت ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔